کامیابی حاصل کرتے ہیں. تو ہم اورا میں آتے ہیں خالدہ کہ اورا. ڈاکٹر صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. آپ کے ہر لیکچر میں تقریباً میں سنتی ہوں کہ ہماری پاورز اتنی لامحدود ہیں. تو وہ جو کہتے تھے نا ہمارے بڑے بزرگ کہتے تھے کہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں, اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی لاجک ہے. ہوا میں تیر چلانا مطلب کہ آپ کو ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو INN جو اسٹوڈیو ہے وہ کہاں پہ ہے, تو ہم اس کو ڈھونڈتے رہیں گے اگر ہمیں اس کے ایڈریس کا نہیں پتا. صحیح. اسی طرح سے تو اگر ہمیں پتا تو ہم ڈائریکٹلی وہاں پہ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پروگرام کرتے ہیں. اگر ہماری پاورز کو کوئی ٹارگٹ نہیں پتا ہے صحیح تو ہماری پاورز کس طرح ہوں گی. آپ ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے بارش آسمان سے گرتی ہے تو وہ قطرہ قطرہ بکھری ہوئی ہوتی ہے, اور اگر اس کو اکٹھا کریں تو وہ ایک ندی بن جاتی ہے. تو آپ کی پاورز بھی, جب آپ کی پاورز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں, آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کا ٹارگٹ کیا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی بکھری رہیں گی. اور اگر آپ ان کو ایک ٹارگٹ دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اس پہ ورک کرتے ہیں, اور وہ سب کچھ آپ کے لیے پاسبل بنا دیتے ہیں. بہت زبردست بات, کیونکہ یہ بات جو ہے آپ نے یاد دلایا خالدہ, بڑے اچھی بات کہی آپ نے, کیونکہ ہماری صلاحیت ہے واقعی بکھری ہوتی ہے بارش کی طرح قطرہ قطرہ زمین پہ گرتے ہیں. اگر اس کو آسمان میں اکٹھا کر دیں تو ایک جگہ پہ گرائیں گے دریا بن جاتے ہیں, اور ڈائریکٹلی جا کے پھر سمندر میں گرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کا جو منزل ہے وہ بہت وسیع ہو سمندر کی طرح, اور آپ کا منزل, آپ کی جو ایم ہے, آپ کی جو نصب لائن ہے وہ بہت وسیع ہو, بہت بڑا ہو. تو جو انسان بڑا سوچتے ہیں وہ یہ اگر 100% نہیں تو 50% تک تو پہنچ جاتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی ہوا میں تیر چلانے والی, اس کا مقصد یہ ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کو پتا کہ آپ کے سامنے ایک یہ ٹارگٹ ہے تو آپ سیدھا تیر وہیں پہ لگائیں گے, سیدھا تیر. اور نشانے کا اگر پتا ہے, اگر نشانے کا پتہ نہیں ہے تو آپ ہوا میں چلائیں گے. بالکل ظاہر, ہوا میں چلا کے اور نشانے کا کوئی پتہ نہیں, تیر کہاں سے ٹکرائے گا. بالکل تو اسی طرح سے ہماری پاورز ہیں, اگر ہم ان کو سمجھ لیں, اگر ہم ان کو کوئی ٹارگٹ دے دیں تو آپ یقین کریں کہ یہ کائنات پوری لگ جاتی ہے آپ کی اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں. بالکل, یہ یقین سے میں کہہ سکتا ہوں, اور یہ میں چھوٹی سی کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے ٹارگٹس پہ اگر آپ نشانہ لگا کے اور آپ صحیح طریقے سے اپنے صلاحیتوں کو ٹارگٹس آپ کے پاس تو پاسبل ہے. اس کے جو آگے بہت ایڈوانس میتھڈز ہیں وہ پھر ہمیں HMF جو ہمارے ہیومن میگنیٹک فورس جو ہے, فورس ہے ذیل سائنسز کا ایک سبجیکٹ ہے, اس میں پھر ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے جو گولز ہیں ان کو آپ اچیو کر سکیں. بالکل صحیح. آگے پھر آئیں گے گول اچیومنٹس کا کہ HSP میں بتائیں گے. سب سے پہلے اورا کی بات کلیئر کرتے ہیں. جی بالکل ڈاکٹر, اورا کی بات آپ سے کلیئر کریں گے کہ سمدھا لیول 6 میں ہم اورا کو دیکھتے ہیں, اور اورا جو ہے اورا کو سمجھتے ہیں اور اورا کو جانتے ہیں, اورا کی اسٹڈی بھی ہوتی ہے اس میں. تو ہم اورا سے اپنے زیادہ 12 ڈایامیٹر ہے ہمارے اورا, تو یہ 12 ڈایامیٹر اورا آپ کے ارد گرد موجود ہے. بڑی باڈی ہے, 12 ڈایامیٹر باڈی, آپ بہت بڑی فورس ہے, بہت بڑی طاقت ہے. ان کو صحیح مینٹین رکھنا, بہترین رکھنا سمدھا لیول 6 میں ہوتے ہیں. یہ کلین اپ ہوتے ہیں اس کے, اور جو کلینزنگ ہوتی ہے, کلین ہوتے ہیں, یہ بیلنس ہو جاتے ہیں. اچھا, ایک اور بات کہ میڈیٹیشن کا جو طریقہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا آپ کو, وہی آپ کے اورا کو اسٹرانگ کرتے ہیں, کلین کرتے ہیں. تو اس لیے اورا کو اپنا کلین کرے, صاف کریں, اور ڈیلی اپنی جو روٹین ہے اس میں میڈیٹیشن کو شامل کرے. بہت زبردست بات. اور اس کو اپنائیں. جب آپ اپنائیں گے تو اگر آپ کو مشکل ہے تو کتاب ہے منگوا لیں, یا ماورائی علوم کا خلاصہ اور عمل, اور ڈپریشن میں بھی ہے, ماورائی علوم کا بھی ہے. آپ کا یہ دیکھیں میڈیٹیشن کے میتھڈز بہت زبردست دیے ہوئے. بالکل. آپ کا ضروری بات جو ہے, آپ کی جو اہم ترین جو اسٹڈیز ہے وہ آپ اپنے آپ کی اسٹڈیز ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ذیل سائنسز میں اونلی اسٹڈی جو ہے وہ کی ہوئی انسان پہ جاتی ہے, صرف انسان پہ اسٹڈی زیادہ کیا جاتا ہے. بالکل کی جاتی ہے کہ انسان جو
आते हैं लोग, हमारे पास आते हैं, आपके लेक्चर में इतने लोग बैठे होते हैं, वर्कशॉप में इतने लोग होते हैं, तो आप इधर उधर की बातें नहीं, आप उन्हीं लोगों की बातें कर रहे होते हैं कि आप क्या हैं, क्या आप क्या है। हम प्रोग्राम में भी खालदा इन्हीं की बात करते हैं, आपकी बात करते हैं, आपकी बात करते हैं, आप अपने आप को समझ लें, आप अपने आप को जानने की कोशिश करें। हम यहाँ पर यही बात करते हैं और तो कोई बात ही नहीं करते। हम हमारे मकसद, ये प्रोग्राम का जो मकसद है, पिछला आपको पता है मैं कोई 10 साल से मीडिया से आपसे कनेक्ट हूँ और 10 साल से मैं आपको बताता रहता हूँ कि क्या है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे बात करता हूँ, मुख्तलिफ किस्म के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आप समझ लेंगे कि हम किस चीज़ से बात करें और कितने अहम तरीन है ये अहम तरीन स्टडीज़ है आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, आपके इर्द गिर्द के लिए, आपके माहौल के लिए ये बड़ी ज़रूरी है, आपके सक्सेस के लिए, हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो हम आते हैं डॉक्टर साहब, सबसे बढ़ के आपका और पूरी जो हिल साइंसेस की टीम है, उनका मकसद ही यही है कि हम लोगों को ये बता सकें, उन तक ये मैसेज पहुंचा सकें। आपका तो एम ऑफ लाइफ यही है। तो हिल साइंसेस की जो पूरी टीम है वो भी आपके साथ टीम है, उनका भी तो मकसद ही है। हमारा जो मकसद है वो यही है कि हम सिर्फ लोगों को ये बताएं कि वो एक बहुत बड़ी पावर है और अपनी पावर्स को समझते हुए अपनी दुनिया को बहुत पुरसुकून और बहुत रिलैक्स बना सकते हैं। खालदा हम बता रहे हैं, नाज़रीन हम आपको बताएंगे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, HSP हेल्प ऑफ सुपरनेचुरल पावर्स और फास्टर हीलिंग एनर्जी। एक ब्रेक की बात, जल्दी आते हैं ब्रेक के बाद आपसे इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे थे HSP पे। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस कायनात में कुछ चीज़ें हर इंसान के अपने तस्वुर में मुख्तलिफ, हर इंसान के अपने दुनिया होती है, फिर तरबियत के मुताबिक इंसान ने अपने अपने कुछ दुनियाएं बनाई होती। क्या सवाल मेरा आपसे ये है, क्या इस कायनात में साइंस को छोड़ दो, जो साइंस है, जो मादी साइंस जो है, जो हमें जो मशीनी जो साइंस है, जो मशीन है, वो तो हमें इस चीज़ों से बहुत दूर रखने की कोशिश करते हैं। मगर थोड़ा सा रूहानी तौर पे अगर आप सोचें, या अगर खुदा ना करदा रूहानियत को नहीं मानते तो मेटाफिज़िकली सोचे, जो मेटाफिज़िक आपको बताते हैं, क्या आपकी नज़र में, आपके ख्याल में, आपकी सोच में कोई ऐसा पावर, कोई ऐसा ताकत इस कायनात में होंगे जो हमसे मुंसलिक हो या मुंसलिक हो सकते हैं? अल्लाह ताला की बहुत सी पावर्स हैं, फरिश्ते भी उन्होंने पैदा किए, इंसान भी है, और रूहानी ताकतें क्या हैं इसका भी बहुत से कम लोगों को समझ है। अल्लाह ताला की पावर है, मगर उनका पहचानना, जानना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर अल्लाह ने हमें रूहानियत के हवाले से इस ज़मीन पे जब भेजा है तो इसका कोई मकसद है हमारा, बेमकसद कुछ नहीं है। तो जो मकसद है वो क्या है हमारा इस दुनिया में, तो उसमें हम एक चीज़ आते हैं जो कि मैं बहुत सी बात नहीं करता हूँ उस पर, मगर आज कुछ उनके लेवल 6 से इसमें ज़रूरी समझा कि क्योंकि वे लेवल 6 में प्रैक्टिकल हम फील भी करते हैं, महसूस करते हैं, जो सुपर नेचुरल पावर्स है महसूस करते हैं, स्पिरिचुअल पावर्स है महसूस करते हैं, और ऐसे महसूस करता है जैसा कि फिजिकली, जैसा कि फिजिकल हम महसूस करते हैं, फिजिकली जैसा कि सर पे किसी ने हाथ रखा, जैसा कि इर्द गिर्द है कोई शख्स है, कोई, जब हम जाते हैं कई मुश्किल होते, हमें अल्लाह की ताकत हमारे साथ होते हैं और हम
محسوس کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں HSP ہیلپ آف سپر نیچرل پاورس. اور یہ کچھ اور اینٹیٹیز بھی ہے اس کائنات میں, کچھ اور انٹیلیجنس بھی ہے اس کائنات میں, کچھ ہم اکیلے نہیں ہیں. اور ہو سکتا ہے یہ کوئی ہمارے ارد گرد کچھ جو روحانی لوگ ہیں, جو روحانی طاقتیں ہیں, فرشتے بھی ہو سکتا ہے, مگر کیا ہے یہ جاننا یا ضروری ہے یا نہیں, مگر لیکن وہ ہماری ہیلپ ضرور کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, ہیلپ ضرور کرتے ہیں, ہمیں جو ہے وہ گائیڈ ضرور کرتے ہیں. آپ نے ابھی بات کر رہے ہیں HSP کی, ابھی ریسنٹلی ایک ہمارے اسٹوڈنٹ تھے, ان کو اٹیک ہوا برین ہیمریج کا, تو وہ لے کے گئے, ان کو ہاسپٹل لے کے گئے. انہوں نے مجھے بتایا بعد میں, جب وہ 3 سے 4 روز کے بعد ہاسپٹل سے آ گئے تھے, ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ریکوری ممکن نہیں ہے, لیکن سمدھا ہیلنگ انرجی سے وہ ٹھیک ہو گئے. تو وہ جب آ گئے تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا, جب انہوں نے کال بھی کروایا, ان کے بیٹے کی کال بھی آئی میرے پاس, انہوں نے مجھ سے بات کی کہ ہیلنگ سینڈ کریں, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ جب مجھے پتا چل گیا کہ وہاں پہ کال ہو گئی ہے کراچی میں, تو انہوں نے آپ سے, چونکہ وہ بہت زیادہ پیار محبت کرتے ہیں, بہت احترام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں جتنے دن بھی ہاسپٹل میں رہا ہوں, میں نے آپ کو ہمیشہ اپنے سامنے پایا. صحیح. ہمیشہ آپ, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ آپ روحانی طور پہ ان کے پاس ہیں, ان کی ہیلنگ کر رہے ہیں, اور وہ اسی سے ٹھیک ہو گئے. اسی طرح سے ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں لاہور کی, انہوں نے ابھی جب ہم لوگ گئے ہوئے تھے تو وہ آئے ہوئے تھے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا بھائی ہے, وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے ہمارا, لیکن وہ اتنا پیار کرتا ہے آپ لوگوں سے, ڈاکٹر صاحب سے. انہوں نے سلام بھیجی, آپ کے لیے بہت سارا پیار بھیجا, کہ وہ ان کی بہن نے ان کو ایک دھاگا انرجائز کر کے لیول 3 سے وہ دیا ہوا تھا, وہ انہوں نے گلے میں پہنا ہوا تھا. وہ کہتی ہیں ایک گاڑی آئی اور اتنی تیز رفتارے سے گاڑی آئی, گاڑی نے ان کو اتنے زور سے مارنا تھا, لیکن ان کو ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اٹھا کے ان کو فٹ پاتھ پہ کر دیا. وہ کہتے ہیں وہ اسی وقت انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کا جتنا شکریہ ادا کریں